الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ تھوڑا سا چلیں پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں، پھر اس کا پس منظر بھی بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ۔ افتؤمنون، کیا، بھلا، کیا بھلا، تؤمنون تم مانتے ہو، ببعض کچھ حصہ، الکتاب کتاب کا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، وتکفرون اور انکار کرتے ہو، ببعض کچھ حصے کا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ فما، پس کیا، تو پھر کیا، جزا سزا ہونی چاہیے۔ فما جزاء، پھر کیا سزا ہونی چاہیے، من جو، یفعل کرے، فما جزاء پس پھر کیا سزا ہونی چاہیے، من یفعل جو کرے، ذالک ایسا، منکم تم میں سے۔ فما جزاء من یفعل ذالک منکم، پھر تم میں سے جو ایسا کرے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، الا صرف یہ، الا صرف یہ، خزی ذلت اور رسوائی، خزی ذلت اور رسوائی، فی الحیات الدنیا، فی میں، الحیات زندگی، الدنیا دنیا، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کی صرف اور صرف یہ سزا ہونی چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، ذلت، ویوم القیامت، ہوا اور یوم دن، القیامہ قیامت، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون، وہ لفظی معنی ہے یردون، رد سے ہے، رد، رد کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا، واپس کر دینا، پھیر دینا، لیکن تھوڑا سا نا ذرا اور بہتر ترجمہ وہ یہ ہے کہ وہ یردون، دھکیل دیے جائیں گے، دھکیل دیے جائیں گے، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون دھکیل دیے جائیں گے، الی طرف، اشد یہ مبالغے کا صیغہ ہے، شدید سے، شدید کا مطلب ہی سخت ہوتا ہے، اشد بے انتہا سخت، بہت سخت، العذاب عذاب، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن، یردون وہ دھکیل دیے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف۔
وما اور نہیں ہے اللہ وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافل غافل اردو زبان کا عام استعمال ہونے والا لفظ بے خبر، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل بھی کہہ سکتے ہیں بے خبر بھی کہہ سکتے ہیں، عما اس سے جو تعملون تم کر رہے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیے تھے اور جو حکم ان کو دیے تھے، انہوں نے اللہ کے حکم اور بلکہ اللہ کے عہد کو بری طرح پامال کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا آپس میں نہیں لڑنا، یہودی یہودی سے نہ لڑے، بنی اسرائیلی سے نہ لڑے، لیکن وہ لڑتے تھے۔ منع فرمایا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، لیکن وہ کرتے تھے، خون ریزی کرتے تھے۔ منع فرمایا کہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے بے دخل نہیں کرنا، جلا وطن نہیں کرنا، لیکن کرتے تھے۔ یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اس سب کچھ کے بعد ان کا کوئی یہودی قید ہو کر ان کے پاس آتا تو اس کو پیسے دے کر، اس کو تاوان دے کر چھڑوا لیتے تھے۔ کہتے تھے یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ کوئی یہودی قید ہو تو اس کو بے شک فدیہ اور پیسے دے کر چھڑوا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے دوغلے اور منافق لوگ ہو تم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 20 حکم دیے تو بڑے دھڑلے سے اللہ کے حکموں کو پامال کرتے تھے، اور یہاں کہتے تھے جی ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ ہم اپنے اس بھائی کو جو قید ہو کر ہمارے پاس آیا ہے تو اس کو ہم قید سے چھڑوائیں اور اس کو آزاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس دوغلے پن کو ظاہر کرتے ہیں، میں نے تو تمہیں اس سے بھی پہلے منع کیا تھا کہ مارنا بھی نہیں ان کو، نکالنا بھی نہیں ان کو، قید بھی نہیں کرنا۔ تو پھر ان کے اس طرز عمل کو سامنے رکھ کے آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے طرز عمل کا انجام بیان فرمایا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کریں، اپنی مرضی سے اللہ کے کچھ حکموں کو مانیں اور اپنی مرضی سے اللہ کے کچھ حکموں کو نہ مانیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اپنی مرضی سے اللہ کے حکموں کو مانیں اور اپنی مرضی سے اللہ کے حکموں کو نہ مانیں، کچھ حکموں کو مانیں کچھ کو نہ مانیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل اللہ کی اطاعت نہیں ہے بلکہ اپنی مرضی کی اطاعت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اس سے بڑھ کر گمراہ اور ظالم کون ہوگا جو اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے تابع ہو جائے، کہ میری مرضی ہے کہ میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کروں اور میری مرضی ہے کہ میں اس اللہ کے حکم کو تسلیم نہ کروں یا اس پہ عمل نہ کروں۔ اس کا مطلب یہ اصل چیز اللہ کا حکم نہیں بلکہ اصل چیز اپنی مرضی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خواہشات نفسانی کی اتباع کرنا۔ اور جو قوم خواہشات نفسانی کی اتباع پہ لگ جائے اس سے بڑھ کر ظالم اور گمراہ نہیں ہوتا۔ ہم بار بار پڑھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان پھر ان کا ساتھی بن جاتا ہے، جو اپنی خواہشات پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش بھی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے اور میری لائی ہوئی تعلیم کے تابع نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بدترین اور سخت ترین عذاب۔ اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بڑا معنی خیز جملہ ہے۔ یہ اپنی دانش پہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے عقل مندانہ فیصلے کر رہے ہیں، کیا سمجھداری ہے ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حرکتیں کر رہے ہو نا اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے، تمہاری سمجھداری اور تمہاری عقل مندی سب اللہ کے سامنے، اللہ کی نظروں میں ہے۔ آگے اولئک
یہ ہیں الذین وہ لوگ، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا انہوں نے ترجیح دی، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، اشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، بالآخرہ آخرت پر، انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لفظی معنی کے اعتبار سے کہ انہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی۔ اشتربو شراء خرید و فروخت، اسی سے مشتری آتا ہے نا، اشتربو مشتری خریدار خریدنے والا، مشتری وہ ہم پڑھتے ہیں نا اخبارات میں، مشتری ہوشیار باش، مشتری ہوشیار باش، خریدنے والا ذرا دھیان سے، جو خریدار آ رہا ہے دھیان سے ذرا، اشتربو مشتری خریدنے والا، انہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی۔ فلا پس نہیں، یخففو کم کیا جائے گا، تخفیف سے ہے نا ہلکا کرنا، فلا یخففو نہیں ہلکا کیا جائے گا، نہیں کم کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، فلا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا اور نہ ہی، ہم ان کی، ینصرون مدد کی جائے گی، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں پر خاص طور پر آخری آیت میں جو کچھ بیان ہوا ہے نا، وہ ان کی سیاسی پالیسی تھی، سیاسی پالیسی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں نا، ہر حکم کا تعلق ہر بندے سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا عدل و انصاف کرو، تو پھر یہاں جو عدلیہ ہے وہ مخاطب ہوتی ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرو اور لاگو کرو، اب یہاں جو حکومتی مشینری ہوتی ہے نا وہ مخاطب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں نا کہ تم فلاں کو قتل کرو، تو وہاں میں اور آپ عام لوگ مخاطب نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پر جو حکومت کے وہ ذمہ دار کہ جن کے ذمے ہے کہ وہ مجرموں کو پکڑیں اور مجرموں کو سزائیں دیں، وہ مراد ہوتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھیں گے چھٹے پارے میں، جو ڈاکہ مارے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دو، اور یا ان کو شہر سے شہر بدر کر دو، یا ان کو سولی پہ لٹکا دو، او یصلبو او تقطع ایدیہم۔ اب یہ حکم مجھے اور آپ کو نہیں ہے کہ جہاں ڈاکو پکڑا ہاتھ پاؤں کاٹے اس کو لٹکا دیا، نہیں، یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ ہر حکم ہر شخص کے لیے نہیں ہے، اور ہر حکم کا اپنا ایک مخصوص مقام اور جگہ ہے، اور اس کے لیے مخصوص لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، ہم چھٹے پارے میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ 3 جگہ آئی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 3 کیٹیگریز کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک ہوتے ہیں قانون بنانے والے،
ایک ہوتے ہیں قانون نافذ کرنے والے، ایک ہوتے ہیں اس قانون کو قبول کرنے والے۔ قانون بنانے والے مقننہ عموماً حکمران ہوتے ہیں، ہمارے وہ سینیٹرز حضرات، ہمارے وہ پارلیمنٹیرینز جو آگے قانون سازی کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف قانون سازی کریں گے تو پھر ان کے لیے پہلا حکم ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ اور دوسرا طبقہ ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے اس قانون کو آگے نافذ کرنا، اس کی امپلیمنٹیشن کرنا۔ اب یہ جو دوسرا طبقہ ہے، اگر یہ ایسے غلط فیصلوں کو نافذ کر رہے ہیں، یہ ظالم ہے۔ اور تیسرا طبقہ ہوتا ہے پبلک کا، عوام کا، جو اس کو یا تو تسلیم کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، یا نہیں قبول کرتے۔ اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف جو قانون بنے ہوتے ہیں اگر ان کو قبول کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، تو یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہر حکم کا اپنا ایک الگ الگ مقام ہے، الگ الگ جگہ ہے۔ یہ جو ان کی پالیسی بیان ہوئی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، شاید اتنی زیادہ نہیں ہے، یہ حکمرانوں کے لیے ہے کہ جب تم پالیسیاں بناؤ مسلمان اور اسلام کو سب سے پہلے رکھو۔ اگر کسی مسلمان کا نقصان ہوتا ہے، اگر کسی مسلمان کا خون بہتا ہے، اگر کسی مسلمان کو بے دخل کرنا پڑتا ہے، اسے مارنا پڑتا ہے، اس کے گھر کو جلانا پڑتا، تمہارے لیے جائز نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں۔ دیکھو جنہوں نے یہ حرکت کی ان کے لیے میں نے کیا اصول بنایا؟ اصول یہ بنایا کہ دنیا میں ذلیل و رسوا اور آخرت میں سخت ترین عذاب۔ دنیا میں ذلیل و رسوا، آخرت میں۔ تو یہ سیاسی پالیسی تھی ان کی کہ سیاسی طور پر ہم ان کے اتحادی بن گئے، اور ان کے اتحادی بننے کی وجہ سے ہم اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے خلاف لڑیں گے، ان کو ماریں گے، ان کو گھروں سے نکالیں گے، ان کو بے دخل کریں گے۔ تو ایسی پالیسیاں اور ایسے قوانین کے اندر شامل ہونا اللہ اس سے منع فرما رہے ہیں۔ اللہ اس سے کہ مسلمان کو ایسے قانون کے اندر، ایسی پالیسی کے اندر اور ایسی شرائط کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کے مسلمان کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے اس کے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ۔ یہ میں اس لیے تفصیل عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں نا جذباتی طور پر ہمارے ہاں کچھ ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں جو ہر شخص کے کرنے کی نہیں ہوتی۔ مثلا کسی بھی شخص کو قتل کرنے کا عام آدمی کو اختیار نہیں، عام آدمی کو اختیار نہیں۔ دیکھیں اگر میں کسی چور کو پکڑ لیتا ہوں، میرا صرف ایک کام ہے کہ میں متعلقہ ادارے تک جاؤں، ان سے کہوں یہ چور ہے، اس نے پکڑا ہے، چوری کی ہے، میں نے اس کو پکڑا ہے، اس سے تفتیش کرو۔ اور تفتیش کرنے کے بعد ان کا کام بھی کیا ہے؟ صرف تفتیش کرنا، سزا وہ بھی نہیں دے سکتے۔ تفتیش کرنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ اگلے متعلقہ ادارہ یعنی عدالت کے حوالے کر دیں گے، جناب یہ بندہ ہم نے پکڑا ہے، یہ اس نے جرم کیا ہے، یہ جرم ثابت ہوا ہے، اب آگے آپ جانیے۔ سزا وہ بھی نہیں دے سکتے، یعنی پولیس سزا نہیں دے سکتی، سزا دینے کا اختیار پولیس کا نہیں ہے۔ پولیس کا اختیار کیا ہے؟ تفتیش کرنا۔ سزا کون دے گی؟ عدالت۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اٹھ کر خود ہی قانون نافذ کرنے والا نہ بن جائے، خود ہی فیصلے کرنے والا نہ بن جائے۔ دیکھیں پیچھے ہمارے ہاں جذبات میں آ کر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک غلطی ان میں سے یہ ہوئی ہے، آپ نے شاید یاد ہوگا آپ کو، کہ کچھ لوگ قرآن کریم کو جلا رہے تھے۔ جو بات واضح ہوئی، جلا رہے تھے، لوگوں نے کیا کیا؟ پکڑ کے ان کو جلا دیا، لوگوں نے پکڑ کے ان کو جلا دیا۔ اگر وہ قرآن کریم جلا بھی رہے تھے، جان بوجھ کر کر بھی رہے تھے، لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ ان کو پکڑ کر حوالے کرتے پولیس کے، پولیس آگے تفتیش کرتی۔ خدا نہ خواستہ اگر پولیس غفلت برتتی ہے، پولیس وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے، وہ ملک کو بھی جواب دہ ہے، اللہ کو بھی جواب دہ ہے۔ اور جج آگے انصاف نہیں کرتا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔
وہ انصاف کرنے والے اللہ کے سامنے جائے گا، وہ بڑے جج کے سامنے جائے گا، وہ بڑے منصف کے سامنے جائے گا اور وہاں اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن کوئی شخص خود اٹھ کر مارنا شروع کر دے، یہ غلط ہے. سیالکوٹ میں آپ کو پتا ہوگا 2 لڑکوں کو ڈاکو قرار دے کر مارا گیا اور ان کو بجلی کے کھمبوں کے ساتھ لٹکایا گیا. بڑا مشہور کیس چلا تھا اور بعد میں جب تحقیق ہوئی، تفتیش ہوئی تو پتا چلا وہ تو بے گناہ تھے. اب جب وہ بے گناہ ہیں تو جنہوں نے مارا لٹکایا وہ قاتل ہیں. یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں نا، یہ حکومتوں کی ہیں. پالیسیز بنانا حکومتوں کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں حکمرانوں کو فرما رہے ہیں ایسی پالیسیاں نہ بنانا کہ جو تمہارے اپنے کلمہ گو کے خلاف جائے، جس سے ان کی جان خطرے میں پڑے، جس سے ان کی عزت و آبرو خطرے میں پڑے، جس سے ان کا مال، ان کا گھر بار خطرے میں پڑے. ورنہ اللہ کے ہاں یہ چیز بہت سخت ہے. اس لیے عرض کیا ہے کہ بھائی اس چیزوں کو سمجھنا ہے. ہمارا اختیار کیا ہے، کہاں تک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. کوئی کتنا بڑا مجرم ہم دیکھ لیں، چپ نہیں رہنا، خاموش نہیں رہنا، اس کو پکڑنا ہے اور ہماری ذمہ داری ختم. پکڑ کر متعلقہ ادارے کے حوالے کر دینا. میں کہتا ہوں وہ متعلقہ ادارہ بے شک وہ اس کو چھوڑ دے، وہ مجرم ہے، وہ بالکل مجرم ہے. ہاں ہم یہ کریں کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں کہ ہمارے ادارے بلا خوف و خطر کام کریں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کریں اور پوری دیانتداری کے ساتھ کام کریں. یہ کرنے کا کام ہے. ہاں ہمیں جانا چاہیے، ہمارے علاقے کے جو ایم این اے ایم پی ایز وہ جو وزیر ہوتے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے کہ جناب ہم نے آپ کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ آپ ملک و قوم اور دین کے مفاد کے اندر قانون سازی کریں. تو یہ قانون سازی غلط ہوئی ہے، جائیے ٹھیک کیجیے اس کو. آپ نے قانون سازی کرنی ہے، یہ قانون سازی ٹھیک کیجیے. ہم وہ نہیں کریں گے، جو طریقہ ہے نا، پراپر طریقہ ہے، ہم وہ نہیں کریں گے. ہم عدالت میں جا سکتے ہیں، رٹ دائر کر سکتے ہیں کہ جناب یہ قانون جو ہے یہ خلاف اسلام ہے یا خلاف ملک ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ طریقہ ہے. تو ہمیشہ پراپر طریقے پہ چلنا ہے، غلط راستہ منتخب نہیں کرنا، جذباتی راستہ منتخب نہیں کرنا. اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہاں میں مانتا ہوں اس چیز کو، ہمارے ادارے بڑی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن اس میں کیا ہے، اس میں وہ ذمہ دار ہے، 100% ذمہ دار ہے وہ. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. اب اصل میں نا اپنا سرکل پہچاننا ہے، اپنا دائرہ پہچاننا ہے، ہمارا کام کہاں تک ہے. اور اس سے آگے ہم جاتے ہیں تو پھر ہم غلط ہیں، پھر ہم مجرم ہیں. جذباتی طور پر نا ہمیں بڑا غلط استعمال کیا جاتا ہے. ہمارا نوجوان طبقہ جو اس ملک کی پاور ہے، اس ملک کی پاور ہے، آپ تعلیمی اداروں میں جا کے دیکھیے اس نوجوان طبقے کو مختلف پارٹیاں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہیں. اس کا مس یوز، بہت غلط استعمال، اور یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ اپنے دائرہ کار سے بہت تجاوز کر جاتے ہیں، غلط کرتے ہیں. وہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ، بسیں توڑنا، یہ وہ سب یہ نوجوانوں سے کروایا جاتا ہے. وہ غلط نہیں، نوجوان غلط نہیں ہوتے، لیکن ان کو پہچاننا ہے کہ بھئی ہمارا کام کہاں تک ہے، ہمارا سرکل کیا ہے، ہمارا دائرہ کار کیا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ پہچاننا ہے، جاننا ہے کہ میں غلط کام تو نہیں کر رہا، اللہ اور ملک اور قوم میں سب کا مجرم تو نہیں بن رہا. دیکھیں نا، میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے کہ وہ سیالکوٹ میں جن 2 لڑکوں کو لٹکایا گیا، تو لٹکانے والے قاتل ہیں، اب مارنے والے قاتل ہیں. اگر دنیا میں وہ کہیں نہ کہیں سے بچ بچا گئے، قیامت کے دن انہیں اس قتل کا حساب دینا ہے، اور قتل کا حساب آسان نہیں. سوال جواب بعد میں کریں گے، بات لمبی ہو جائے گی. قتل کا حساب دینا ہے ان کو. کیوں؟ اپنے دائرہ کار سے تجاوز کیا انہوں نے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم 5ویں پارے میں پڑھیں گے، 5ویں پارے میں ہم پڑھیں گے
کہ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. صحابہ کرام نے نادانستگی میں ایک شخص کو مار دیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر ناراض ہوئے. وہ جو مال غنیمت لے کے آیا تھا فرمایا واپس کر دو, نہیں لینا. اور فرمایا کل یہ شخص جس نے کہا تھا نا میں مسلمان ہوں, اور تم یہ سمجھے کہ جان بچانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر رہا ہے, کل قیامت کے دن جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر تمہارے سامنے آئے گا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ایک بے گناہ ہے, وہ کہہ رہا ہے میں بے گناہ ہوں, لوگ اس کو مار دیتے ہیں. قیامت کے دن جب یہ اپنی بے گناہی لے کے آئے گا مارنے والوں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے جذباتی پن سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے دائرہ کار کو پہچاننا ہے. خاص طور پر یہ نوجوان بچے ہیں, ابھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, تو یہ کل کو بڑے ہو کر ایسا نہ ہو ان کو کوئی ورغلائے اور ان کو اپنے مفادات کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں اشتروا, جنہوں نے خرید لی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی, بالآخرہ, آخرت کو بیچ کر. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کو بیچ کر. فلا یخفف عنہم العذاب, ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینصرون, اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. دیکھیے سیاسی پالیسی غلط اپنائی ان یہود نے. سیاسی پالیسی, اللہ نے کیا فرمایا؟ دنیا میں ذلیل و رسوا, آخرت میں سخت ترین عذاب, اور ان کا عذاب کم نہیں کروں گا. اتنے سخت الفاظ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے سیاسی پالیسیوں سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, ملک تباہ ہو جاتے ہیں. یہ سیاسی پالیسی تھی جو اللہ نے یہاں ان کی بیان فرمائی, اس سے قومیں اور ملک تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ الا خزی فی الحیات الدنیا, ان کی سزا صرف یہ ہے دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دوں گا, اور آخرت میں سخت ترین عذاب میں دھکیل دوں گا, اور پھر یہ عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا, اور کسی قسم کی ان کی مدد نہیں کی جائے گی. یہ نہیں کہا جا سکتا یہ تو ہمارے دنیا کے معاملات ہیں. پھر دیکھیے جی